غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی ہند کے اشتراک سے شروع کی جانے والی خطبات سیریز کے جس کا عنوان ہے فارسی اور اردو کے فروغ میں ہندوستانی صوفیاء کرام کا حصہ اور ان کے پیغام کی عصری معنویت، اس کے 5ویں خطبے میں اور لیکچر میں آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان خطیب ہیں جناب سہیل کاکوروی صاحب، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ استقبال ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب کا بھی۔ اور آج کا جو ہمارا خطبہ ہے یہ بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے ہے، جیسے کہ پچھلے خطبے میں نے ضمناً عرض کیا تھا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہی سلسلے ہیں ان کے حوالے سے ہم اس سیریز میں گفتگو کریں گے، اور ان خانقاہوں کے متعلق جو لوگ متخصص ہیں، جن کو تخصص ہے وہاں کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے ہم ان کو مدعو کریں گے۔ آج ہم نے سہیل کاکوروی صاحب کو مدعو کیا ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، محقق ہیں، اور تصوف سے ان کو ایک ذاتی لگاؤ ہے، خانوادہ کاکوری سے بہت عقیدت ہے، شروع سے جڑے ہوئے ہیں، اور تصوف کا اتنا اثر ہے ان کے اوپر کہ وہ تارک لذائذ دنیاوی بھی ہیں، تجرد کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت کچھ آج ان سے سننے میں ملے گا خانوادہ کاکوری کے حوالے سے، کاکوری جو ایک بہت بڑا علمی اور ادبی مرکز ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بہت ہی عقیدت ہے اس مرکز سے۔ یہاں بہت ہی جلیل القدر قسم کے اولاد خدمات ہیں، وہ قیامت تک جو ہے وہ باقی رہیں گی اور لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ مختلف حالات کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ عقائد باطلہ کا مقابلہ بھی کیا، اور ایسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں کہ ہر ایک کتاب جو ہے وہ ایک راستے کے تعین میں جو ہے ہماری مدد کرتی ہے، اور ان کے پیغامات کی معنویت تو الا ماشاءاللہ مجھے ذاتی طور سے اس لیے بھی عقیدت ہے اور شرف نیاز حاصل ہے کیونکہ ہمارے دوست عزیز ذوالنورین حیدر علوی صاحب اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہم کلاس بھی رہے ہیں اور بہت ہی عزیز دوست ہیں۔ ان کے والد محترم جناب عین الحیدر صاحب جو حالیہ سجادہ نشین ہیں کاکوری شریف کے، ان سے بھی ہمیں شرف نیاز حاصل ہے، اور ہمیشہ انہوں نے محبت کا معاملہ فرمایا جب بھی ہماری حاضری ہوئی۔ بہت ہی قابل احترام خانوادہ ہے، اور تصوف کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ نہایت ہی قابل قدر ہیں اور اہم ہیں۔ میں زیادہ تمہید سے گریز کرتے ہوئے سیدھا سہیل کاکوروی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اس خطبے کا آغاز کریں، جناب سہیل کاکوروی صاحب۔ بہت شکریہ اکبر صاحب، اور آپ نے جو موضوع مجھے دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ جب سے میں نے میرا شعور بیدار ہوا ہے تب سے میں نے اس خانقاہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ وہاں جو بھی مجھے روحانی مشاہدات ہوئے ہیں ان سے میں فیضیاب بھی ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا تعلق عقیدت سے تو بہرحال ہے ہی وہاں سے، لیکن مجھ کو بانی خانقاہ حضرت شاہ محمد کاظم قلندر سے نسبی نسبت بھی حاصل ہے، یعنی میں ان کی دختری اولاد سے بھی۔ اور لکھنؤ سے جب ہم ہردوئی کی طرف جاتے ہیں تو شاید مشکل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک راستہ درگا گنج سے مڑ جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں بہت ہرے ہرے پیڑ نظر آتے ہیں آموں کے، کیونکہ یہ مینگو بیلٹ تھی۔ اچھا۔ اور یہاں دراصل ہم سب کے جد محترم ملا نظام الدین قاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر علم و معرفت کی شمع روشن، اور اس کے بعد یعنی حضرت شاہ محمد کاظم قلندر بھی انہی کے اولاد سے ہیں، اور کاکوری کے تمام مخدوم زادگان ان کے اولاد سے، اور انہوں نے مطلب قرت میں تو ان کا جواب ہی نہیں تھا، اور سلسلہ قادریہ کے وہ شیخ بھی تھے۔ اس کے بعد تمام علماء و فضلاء پیدا ہوتے رہے ان کی اولاد میں، اور حضرت شاہ محمد کاظم قلندر بھی انہی کی اولاد میں۔ دراصل شاہ محمد کاظم قلندر فوج میں ملازم تھے نوابین اودھ کے، لیکن بکسر کی لڑائی کے بعد
جب وہ اس میں شکست ہوئی تو اس کے بعد ان کا دل بالکل ترک دنیا کی طرف مائل ہوا، اور گورکھپور میں فوج کی چھاونی تھی جہاں سے وہ ان کو ایک شوق پیدا ہوا، اور کسی نے سیدنا شاہ باسط علی قلندر کا ذکر کیا، اور وہ پیدل شاہ باسط علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو ان کو دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ بیا بیا نزدیکاں بے بصر اور دورا نزدیک تر، اور اس کے بعد ان پہ عنایات فرمائی، اور ان عنایات کے سبب ان کے اندر جو ایک خدا طلبی کی جو ایک آتش سوزاں تھی وہ اور بھڑک اٹھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پیر کے حکم سے یہاں ایک بہت ویران جگہ پہ جو دراصل ان کا خاندانی قبرستان تھا، وہاں پہ آ کے انہوں نے رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، اور ان کے شیخ کے ایک مرید جو آصف الدولہ کے وزیر تھے مہاراجا ٹکیت رائے، ان کو پیر نے یہ حکم دے دیا کہ اگر تم کو روحانی طور پہ کہیں کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو تم شاہ کاظم صاحب کے پاس چلے جایا کرو، کاکوری میرے پاس نہ آیا۔ وہ آنے لگے یہاں، اور جب آنے لگے تو دراصل اس خانقاہ کو بنوانے یا یہاں پہ کسی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں شاہ کاظم صاحب کو کوئی بہت زیادہ اس کا شوق بھی نہیں تھا اور نہ دلچسپی تھی، بلکہ اس سے بیزاری تھی۔ تو لیکن ایک مرتبہ وہ اپنے کسی مرید کے ہاں گئے ہوئے تھے کہ مہاراجا ٹکیت رائے بیتے کا پل بنوا رہے تھے، اور وہ اپنی پوری فوج لے کے اور سب مزدوروں کو لے کے وہاں پہنچے، اور انہوں نے ایک دالان اور ایک کنواں شاید 1.5 دن میں تیار کیا۔ اس طرح تو خانقاہ کی بنیاد پڑی۔ اب شاہ کاظم قلندر کے اندر ایک فطری شوق موسیقی کا، انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے گانے کے شوق نے اور موت کے خوف نے فقیر بنایا۔ اب انہوں نے ان کی شاعری بھی سامنے آنے لگی، اور اس وقت ان کے 10,000 اشعار ہیں برج بھاشا میں جو انہوں نے کرشن بھکتی میں کہیں، اور جس میں بعض ان کے جو ٹھمریاں ہیں وہ کچھ ایسی بھی ہیں کہ اس میں ایک مصرع تو ابدھی میں برج بھاشا میں ہے اور دوسرا مصرع فارسی میں ہے، جیسے کہ باما باشی و رخ نونمائی، باما بما باشی و باشی رخ نونمائی، میت ہوتا مک کاہے چھپائی، دور بما شدی باشی باہی نزدیکی، کون جتن ترا درشن پائی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کاظم را شد قرب ہمیشہ، ہمہوں ہیں تم سے آس لگائی۔ تو اب ان کے یہاں اس شاعری میں ایک تیسرا بھی نظر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاظم را شد قرب ہمیشہ، اور ظاہر ہے کہ ان کو اپنے پیر کی نسبت کے باعث اور اپنے مجاہدات اور ریاضتوں کے باعث قرب الہی حاصل ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کو قطب الارشادی کی سند اپنے پیر کی طرف سے ملی تھی۔ یعنی جب وہ اپنے، اور اس طرح سے انہوں نے اب جیسے ساون کیا بارش، اس کے اوپر اور اس سے لطف اندوز ہونا، دراصل اس کا اپنا ایک روحانی کی فیض جو ہے فیضان بے غلوغش جاری ہو رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ مگھوا جھرجھر لاگے برسن، مگھوا جھرجھر لاگے برسن، کون مگھوا جھرجھر لاگی برسن، دیکھیے مجھے آگے کا یاد نہیں آ رہا، میں پھر تھوڑی کوشش کروں گا کہ میں اسے یاد کروں۔ اس کے علاوہ موہن جاگو اٹھو مک دھو لو، دوارے ٹھاڑ ہے لوگ لگائی۔ اب یہ دراصل وہ بیان ہے کہ جہاں پہ فیض کی تلاش میں خلق جو ہے وہ ایک عارف کامل کے در پہ جاتی ہے، اور وہاں جو ہے وہ اس کو بہت کچھ اپنی مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ روحانی دنیاوی زندگی تو خیر جو ہے وہ ہی ہے۔ شاہ کاظم کے قلندر نے قصبے میں پھیلے ہوئے بہت سی ایسی توہمات جو تھے اور بہت سی ایسے رسومات کہ جن سے انسانی زندگی پہ برا اثر پڑتا، اس کو اپنے اثر سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ وہاں پہ ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی عورت بیوہ، کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی
تو ان کی جو نت ہوتی تھی وہ کسی ناون کو مل جایا کرتی. تو شاہ قاسم صاحب قلندر نے ایک بار سنا کہ ایک کوئی رئیس بیمار تھے, تو وہ ناون کسی سے کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ ان کا آخری وقت ہو جائے تو وہ جو ان کی اہلیہ کے جو ناک میں نت ہے وہ بہت موٹی ہے, مجھے مل. اس سلسلے میں شاہ قاسم صاحب نے ایک مشن کے طور پہ اس کو چلایا اور اس کو ختم کیا. ان کی علمی خدمات جو تھیں اس میں یہ نغمات الاسرار کے نام سے ان کے جو ٹمریاں ہیں اور دادریں ہیں یہ موجود ہیں, اور سانترس کے نام سے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی, جس میں سے 5000 اشعار کی شرح ہو چکی ہے اور 5000 کی ابھی باقی ہے. شاہ قاسم قلندر کا ہمیشہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے کو چھپانے کی, اخفاء و کتمان کی کوشش کی, لیکن کیونکہ پیر کی طرف سے بشارت مل چکی تھی قطب الارشادی کی, اس لیے ان کی شہرت چشم در اور کاکوری کے بہت سے جو غیر مسلم یعنی ہندو جو وہاں کے لوگ تھے اور جن کو طلب حق تھی, وہ شاہ قاسم صاحب کے باقاعدہ مرید ہوئے. اور یہ ان کے پیر جب, کیونکہ انہوں نے پہلے تو اپنے پیر سے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے یہی رہنا. انہوں نے کہا 2 آفتاب ایک جگہ نہ جمع ہو سکتے ہیں, نہ 2 بادشاہ ایک جگہ حکومت کر سکتے ہیں. جاؤ تم اپنے ملک اپنے وطن میں رشد و ہدایت کا کام کرو. اس حکم کی بجا آوری کے لیے انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا قیام کیا, اور اس کے بعد اس طرح کے نغمات ان کے گانے میں ایسا اثر تھا کہ ایک مرتبہ کہیں کسی نے کہا کہ ایسا اثر ہونا چاہیے کہ پانی برسنے لگے. تو شاہ قاسم صاحب کمان چڑھائے ہوئے اور بالکل سپاہیانہ انداز میں وہاں تھے, اور انہوں نے ملہار شروع کی. چاندنی رات تھی, اچانک گھبرا گیا اور خوب پانی برسنے لگا. تو یہ ایسا تھا کہ چونکہ جو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, یہ دراصل ہم کو سوچ کے چلنا پڑے گا. اور شاہ قاسم قلندر کا کلام جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ ان کے دل کی آواز ہے اور ان کی روح سے نکلا ہوا ہے. جیسے کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ بشنواز نیچو حکایت می کنت بس جدائی ہا شکایت می کنت. تو وہ جو جدائی ہا شکایت می کنت کا جو ایک سوز ہے وہ شاہ قاسم صاحب کے ہندی کلام میں موجود, اور اس کلام کے وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی ان کے اپنے کردار کی وجہ سے تمام قصبے کے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے. اور یہ میلان اس زمانے میں بھی جسے آپ نے نام دیا ہے کہ آج اس کی کیا ریلیونس ہے, اس کی ریلیونس ہمیشہ قائم رہے گی, اس لیے کہ سورداس کے بعد سب سے زیادہ جو اشعار ہیں وہ شاہ قاسم صاحب کے ہیں ہندی میں. تو سورداس کو ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن شاہ قاسم صاحب کو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ابھی وہ کلام وہاں تک پہنچا نہیں کہ جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے. انہوں نے اس طرح سے اپنی بات کہی ہے اتنی آسان انداز میں کہ اب دیکھیے جیسے کہ ہم یہ بالکل ایک جنرل سی بات ہے کہ جس کے جو تکلیف ہوتی ہے وہی جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو گیہوں کی پیر گیہوں کب جانی, یعنی مطلب یہ کہ جو جس کا اچھا یہ حضرات جو تھے یہ دوسروں کا درد سمجھنے کا ان کے اندر جو ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو شاہ قاسم صاحب نے اپنی 63 سالہ زندگی میں وہاں رشد و ہدایت کا جو کام کیا اور جس طرح اس کو اور زیادہ مضبوط کیا ان کے صاحبزادے حضرت شاہ تراب علی قلندر. شاہ تراب علی قلندر نہ صرف یہ کہ انہوں نے برج بھاشا میں شاعری کی, بلکہ وہ اردو اور فارسی کے بھی بہت ہی مستند شاعر مانے گئے. یعنی ان کا شعر جو ہے میں فارسی سے شروع کرتا ہوں کہ التفاتم سوئے خوباں نیست بے وجہ تراب, التفاتم سوئے خوباں نیست بے وجہ تراب پر رخ ایشاں ہمیں بینم تماشائے دیگر.
ہاں کیا بات اور ہے. یہاں سے وہ چلتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم کو ملک کہتے تھے کیا خاک بنے گا، سمجھے نہ کہ سرتا قدم ادراک بنے گا، اولاد سے ہوئے گا اسی کے وہ پیمبر، جو صلی اللہ صاحب اولاد بنے گا. لاکھ بنے گا. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. ان کی شاعری میں جو ایک عشق کا جو ایک پورا نظام ہے، وہ دراصل عشق کا وہ نظام ہے کہ جس سے ہم معرفت الہی کی طرف اپنے ذہن کو مائل پاتے ہیں. اور ان کے ایک ایک شعر میں ایسا اثر ہے کہ جس کے وجہ سے یعنی مختلف تذکرے، مصحفی نے اپنے تذکرے میں ان کا ذکر کیا ہے، اور اپنے وقت میں انہوں نے اس طرح سے وہ ان کی شاعری اثر انداز ہو گئی کہ گھر گھر پہنچ گئی. اور اس کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس طرح محدود کیا کہ وہ صرف عشقیہ شاعری، بلکہ ان کے ہاں وہ شاعری بھی ہے جس میں درس دیے گئے ہیں، جیسے کہ یارو دشمن کی بدی پر منہ نہ کھولو چپ رہو، عیب اس کو کرنے دو تم کچھ نہ بولو، پہلے جو چاہے مخالف حرف ناموضوع تمہیں، دل کو اپنے صبر کے میزاں پہ تولو چپ رہو، چپ رہو. کیا بات ہر ہے. چمن میں باغباں تم کو نہ جانے دے چراب، باز آؤ دور سے پھولوں کی بو لو چپ رہو. چپ رہو. اتنا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بدخواہ نہیں اپنے مخالف کے تراب، جو بدی ہم سے کرے اس کی خدا خیر کرے. اب یہ خدا خیر کرے کا ذرا آپ بلاغت دیکھیے اور اس کی ذو معنویت دیکھیے کہ انہوں نے ایک بات کہی اور وہ جو دوسرا خدا خیر کرے ہے، یعنی مطلب ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ خیر کرے تمہارے معاملات، وہ اس میں ان کا جو مسلک تھا اس سے زیادہ متعلق. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آیو بسنت بھئی متواری، امنگ چلی سب باری کنواری، کوئی ابیر لیے برجوری، کوئی بنائے رہی پچکاری، سب کوئی بنائے رہی پچکاری، آپ بچو رہے سب کو رنگ دے، وہ ہے تراوت سے تر کھلاڑی. یہ وہ فیضان ہے کہ جس میں آگے دوسرے تو اصل میں شاہ کاظم قلندر نے کا ایک شعر ہے کہ نشد مست کاظم زہر ظرف عالی، پیے مت کے دن رات بھر بھر پیالے. تو یہ اس کا یہ ایکسٹینشن ہے یہ شعر کہ جس میں شاہ تراب علی قلندر یہ فرماتے ہیں کہ آپ بچو رہے سب کو رنگ دے، وہ ہے تراوت سے تر کھلاڑی، یا پھاگ رچئی ہو اکیلی پیاسن مجھ کو موری جائے بلائے. پورا ریلیونس ہے. آج کی ہولی بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، آج کا بسنت بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، اور ہمیں اس سے جو ایک روحانی فیضان حاصل ہوتا ہے وہ روحانی فیضان بہت دور تک جا سکتا ہے اگر ہم اس کلام کی رمزیت کو سمجھنے کی کوشش. اسی طرح انہوں نے اور بھی یعنی پیر اور مرید کے تعلق، ان کی ایک کتاب ہے مطالب رشیدی جو بنیادی طور پہ فارسی میں تھی، لیکن یہ کہ میرے پیر مرشد مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر نے اس کا اردو میں ترجمہ فرمایا بہت سلیس زبان میں، اور وہ ترجمہ مطالب رشیدی کے نام سے ہی موجود ہے. اور اس کی اتنی زیادہ یعنی لوگوں نے اس کو طلب کیا کہ اس کو پھر اس کا ایڈیشنز چھاپنا پڑے، اور اس میں دراصل معاملات شریعت اور معاملت با خلق اور معاملت با مرشد یہ سب اتنا زیادہ انہوں نے سمجھا کے بتا دیا ہے. اور شریعت کے مسائل ان کے دراصل ایک بہت ہی محبوب مرید تھے مفتی رشید الدین خان، وہ انہوں نے کچھ سوالات ان سے کیے تو ان کا انہوں نے اگرچہ علمی جواب دیا ہے لیکن اتنا عام فہم ہے کہ اس کو ہر زمانے میں لوگوں نے سمجھا، اور ہر زمانے میں اس کو لوگ سمجھیں گے، اور ہر زمانے میں اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. میرے ایک بہت ہی کرم فرما ہے شاہ نسیم الدین قادری صاحب، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مطالب رشیدی، جبکہ وہ ایک دوسری خانقاہ سے وابستہ ہیں لیکن مطالب رشیدی پڑھ چکے، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ ہاں میں بھی وہیں سے وابستہ ہوں،
تو پھر انہوں نے بتایا کہ مطالب رشیدی فارسی میں پڑھی میں نے، اردو میں نہیں پڑھی. اردو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، وہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اور آپ جو ہے اس کو منگوا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی فارسی میں جب وہ تھی تبھی اتنی زیادہ وہ اس کی شہرت ہو چکی تھی اور لوگوں تک پہنچ. اس کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ حیدر علی قلندر نے بھی تصانیف کا کام کیا، تعلیم حاصل کی. اس کے بعد شاہ علی اکبر قلندر جو ان کے بعد سجادہ نشین ہوئے، انہوں نے بھی علمی کام کیا. اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ علی انور قلندر نے کی تالیفات و تصنیفات اتنی ہیں جس میں الدر منظم اور شہادت نامہ اور میلاد، اور اس کے بعد وہ میرے پردادا حافظ علی عسکری صاحب بے دل جنہوں نے ان کے ساتھ حفظ کیا تھا، ان کے خاص احباب میں تھے، ان کے کہنے پر سورہ یوسف کی تفسیر تحریر فرما، بہت اعلیٰ تحریر اس میں، اور بہت رموز کو بہت واضح کر کے وہ اسے تحریر فرما رہے تھے. لیکن اثناء تحریر میرے دادا حافظ علی عسکری صاحب بے دل کا اچانک انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہ تفسیر وہ پوری نہیں ہو پائی، جس کے متعلق ان کے صاحبزادے مولانا شاہ تقی حیدر قلندر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ارے عشق کی تفسیر تھی، پوری کہاں سے ہوئی. اور وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو روز ازل سے چلتا چلا جا رہا ہے. اور ہم اگر اس کے علامہ اقبال کے نظریے سے عشق کے مفہوم کو سمجھیں تو شاہ تراب علی قلندر کی پوری شاعری جو ہے اس میں ایک انسانیت کے لیے پیغام ہے، ایک ایسا پیغام ہے کہ جو ان لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جو بزرگوں سے اور روحانی طور پر میں سالکین اور عارفین سے فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاہ علی انور قلندر کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ حبیب حیدر قلندر نے مختلف جو کتابیں جن کو مکمل ہونا تھا یا ان کی ترتیب تزئین کے لیے، اور وہاں کتابوں کا ہمیشہ بہت قاعدے سے اس کو رکھنا، اس میں ہر سال دھوپ دکھایا جانا. تو شاہ حبیب حیدر قلندر کے بعد شاہ تقی حیدر قلندر کو تو ہم جسے کہنا چاہیے کہ بحر العلوم کہیں گے. میں پورا وقت گزر جائے اگر ان کی کتابوں کے سلسلے میں یعنی بیان کرنے لگوں تو وہ اتنی ہے کہ صرف ان کا نام لینے سے پورا وقت گزر جائے گا. لیکن بہرحال میرے ذہن میں اذکار الابرار ان کی کتاب جو ہے وہ قلندران الزام کے حالات کے سلسلے میں، اس میں انہوں نے اتنی تحقیق کی ہے کہ شاید سلسلہ قلندریہ کے حوالے سے اتنی یعنی تحقیقی کتاب کوئی دوسری نہیں. اور اس کو اور باوجود اس کے کہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن اتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی، اتنی کتابوں کو مکمل کر ڈالا کہ جس سے خانقاہ کا جو روشن نام تھا وہ روشن تر ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے برادر خرد حضرت مولانا شاہ علی حیدر قلندر، یہ میرے والد کے پیر مرشد تھے، میری والدہ کے بھی پیر مرشد تھے. انہوں نے تو اگر صرف ان کی ایک کتاب کا ذکر کر دیا جائے یعنی تذکرہ مشاہیر کاکوری، تو وہ پوری کاکوری کے جتنے مشاہیر ہیں ان کے وارثین کے اوپر ایک احسان ہے. یعنی اتنی تحقیق کر کے انہوں نے مشاہیر کاکوری کا حال لکھا ہے. اس کے بعد ان کی کتاب مناقب مرتضوی میں احسن الانتخاب بے پناہ مشہور ہوئی ہے. اور وہ سب کتابیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو پڑھ کے انسان صرف ایک ریڈنگ برائے ریڈنگ جسے کہتے ہیں یا وہ صرف ایک وقت گزاری کے لیے وہ کتابیں پڑھ جائیں، بلکہ وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان کو اپنے پاس محفوظ کر لینے میں فائدہ ہے. اور اس کے بعد شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر نے ایک رسالہ میلاد لکھا اور شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر نے سانسرس کا یعنی شرح لکھی، اور ایک شاہ تراب علی قلندر کا بھی ہندی کلام انہوں نے یکجا کر کے اس کی بھی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا امرت.
تو اس خانقاہ میں ہر زمانے میں علم و ادب کا چرچا رہا. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ روحانیت کی راہ سے جو فیضان عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ خانقاہ کی پہچان ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر کی گود تک. تو وہ اس حدیث شریف پہ عمل ہوا، اور وہاں پہ علم پہ ایسا زور دیا گیا کہ جتنے بھی وہاں پر اورنگ نشین ہوئے وہ سارے کے سارے علم اور ادب سے ان کا ہمیشہ شرف رہا. اور وہاں کی محافل سما کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ تھا کہ اس میں عموماً فارسی کے اساتذہ یا فارسی کے کاملین کے کلام پر کا جو فیضان ہوتا تھا اس سے لطف لیا جاتا تھا. میں نے بھی وہ محفلیں میں نے بھی ان محفلوں میں شرکت کی ہے، اور بہرحال وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا. لیکن میں اپنے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں نے کبھی فارسی کا آمد نامہ نہیں پڑھا، لیکن وہاں کی محافل میں صرف وہاں کی محافل میں شرکت کی وجہ سے میں ایسا کرتا تھا. شاید لوگوں کے لیے دلچسپی اس میں ہو کہ جب وہاں پہ، چونکہ اردو میں جانتا تھا کچھ حد تک، تو میں جب فارسی کے اشعار سنتا تھا اور ان کو سمجھ نہیں پاتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اس لفظ کے یہ معنی ہوں گے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ معنی صحیح ہو جاتے تھے. اس کے بعد وہ صرف میں اس کو فیضان ہی کہوں گا کہ جو زبان میں جانتا ہی نہیں تھا اس میں میری کتاب بھی آ چکی ہے، نغمہ تارے رگے جہاں کے نام سے میری غزلوں کا مجموعہ فارسی. اور میں نے شاہ کاظم قلندر کے بعد جو ان کا ایک تجربہ تھا امیر خسرو کے بعد، کہ انہوں نے ہندی اور برج بھاشا کا ایک مصرع برج بھاشا کا، ایک مصرع فارسی کا، یہ ملا کے جو کچھ کہا اس کی بھی میں نے ایک طرح سے بہت ہی ناچیز تقلید کی. اور میں نے بھی ایک غزل ایسی کہی کہ جس میں نے ایک مصرع فارسی کا، ایک مصرع جو ہے وہ ہندی کا کہہ کے، اور ایک شعر میں اپنے کو اس میں لانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ فیضان انہی لوگوں کا ہے اس لیے میں ایک شعر ضرور سناؤں گا کہ بطیر نظر یافتم زخم کاری، بطیر نظر یافتم زخم کاری، جو چھلکے نین تو مزہ لے مراری. کیا تو بہت طویل ہے اور اس کے لیے تو ایک عمر درکار ہے کہ بات کی جائے، لیکن آج میں اتنا ہی کہہ کے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلا کے یہ سعادت میری ہے کہ میں اس پہ کچھ بولنے کے قابل ہوا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب سہیل صاحب. آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن اس پہلو کی طرف بہت ہی روشن اشارہ کیا کہ کیسے یہاں کا مرکز جو ہے وہ صرف باطنی فیض کا ہی مرکز نہیں تھا، بلکہ یہاں کے بزرگوں کے ہاں جو علمی روایت ہے وہ تقریباً سارے جو مراکز ہیں، روحانی مراکز، ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے. میں خود بھی کافی حد تک آشنا ہوں یہاں کی علمی اور ادبی خدمات سے، اور بہت سارے ہمارے پروفیسر حضرات جو آج مختلف علمی دانشگاہوں میں جو ہے وہ تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے کاکوری کے اوپر پی ایچ ڈیز بھی کی ہیں. اور ہمارے خود دوست سعد علوی صاحب نے جو ہے شاہ تراب علی قلندر کے دیوان کے حوالے سے، فارسی دیوان کے حوالے سے دلی یونیورسٹی سے ایم فل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی میں بھی غالباً کاکوری کے حوالے سے ہی کسی موضوع کو جو ہے وہ اپنی تحقیق کا مورد قرار دیا. کاکوری میں علمی جو میراث ہے اس کے اوپر وہاں کا کتاب خانہ بھی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ وہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں مخطوطات کی اچھی خاصی ایسی تعداد ہے جو نوادرات میں شامل ہیں، بالکل نادر نسخے وہاں موجود ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بزرگوں کے ذاتی نسخے ہیں جو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ان کی تصنیفات و تخلیقات کے نسخے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اہم کتابیں تصوف کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور دینیات کے حوالے سے
مختلف مقامات پر ہندوستان میں یا حتیٰ ہندوستان سے باہر بھی لکھی گئی، ان سب کا بھی کلیکشن وہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی ایک ترہ امتیاز ہے اس خانوادے کے لیے اور اس علمی مرکز کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو تصوف کا علمی پہلو ہے، جو تصوف جو ہے وہ دین سے اس کو کیسے جوڑ کے دیکھا جائے، اور کس طریقے سے جو بے راہ روی تصوف میں کہیں نہ کہیں در آئی تھی بے عملی کی اور ذاتی توجیحات کی، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے آپ نے مطالب رشیدی کا ذکر کیا، ایک کتاب میں یہاں دلی یونیورسٹی میں ایک طالبہ جو ہے وہ قلندروں کی تاریخ کے حوالے سے ایم فل کا مقالہ لکھ رہی تھی، تو اصول المقصود مجھے اس کو پڑھانے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیا ہی بحر زخار کتابیں ہیں یہ، کہ آپ کسی ایک موضوع کے حوالے سے، کسی ایک نقطے کے حوالے سے جب ان کو پڑھنا شروع کریں گے، وہ بھی اس دور میں کہ جب علم تک رسائی اور کتب تک رسائی اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھی، تو جتنی بھی ممکنہ کتابیں تھیں ان موضوعات پر، ان سب کو یکجا کر کے انہوں نے ایک نچوڑ تیار کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں وہاں پر ملتی ہیں، اور وہ فیضان جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ جیسے حالیہ سجادہ نشین جو ہیں عین الحیدر صاحب، ان کے قلم سے بھی بہت ساری ایسی اہم کتابیں جو ہے وہ نکلی ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہوں، ان کے فضائل کے حوالے سے ہوں، اور پنجتن پاک، اور اتفاق سے آج جو ہے ہمارا 5واں خطبہ ہے، پنجتن پاک سے یہ نام منسوب ہے، اور کاکوری کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ جو کتابیں جیسے آپ نے مناقب مرتضوی کے حوالے سے اس ضمن میں بات کی، حسن الانتخاب یا القول الجلی، یا اس طرح کی جو کتابیں ایسی معرکہ آرا تصنیفات ہیں کہ اس کی مثال ہمیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تقریباً 4 سے 5 کتب جو ہیں وہ پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کے فضائل کے حوالے سے جو ان بزرگوں نے جمع کی ہیں، وہ اپنے آپ میں بے نظیر ہیں اور ہمیشہ اپنی مثال آپ رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں جن چیزوں کی طرف آپ نے مختصر اشارہ کیا کہ برج بھاشا اور فارسی کا جو امتزاج ہے، شروع سے ہی شاہ کاظم قلندر کے ہاں سے جو ملمہ کی شکل میں انہوں نے اشعار کہے ہیں کہ ایک مصرع جو ہے وہ فارسی میں ہے اور ایک برج بھاشا میں ہے، تو یہ میں اس کو صرف ادبی سطح پر امتزاج نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ دو جو ثقافتوں کا ملن ہے اس کا ایک نمونہ ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہ ثقافتوں کا ملنا جو ہے اس کو جو ہے ہم صرف یہاں تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جو دو مختلف دھاروں سے آتی ہوئی افکار ہیں اور جو کلچرل جو ایک لیگیسی ہے اس کو جوڑا ہے انہوں نے ایک علامت کی شکل میں، اور خود جو اس فرقے سے یا اہل حنود برادری سے آنے والے لوگ ان کے مرید ہوئے ہیں، دراصل یہ انہوں نے ایک مالا کی شکل میں، شاعری کی شکل میں پرونے کے بعد عملی سطح پر بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے پیغام میں معنویت ہوگی، اگر آپ کے پیغام میں سچائی ہوگی، اگر آپ کے پیغام میں محبت اور عشق ہے، تو مذہب اس میں کہیں بھی مانے نہیں ہوتا اور کوئی بھی قید جو ہے اس میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے۔ اور کرشن بھکتی جو ہے، جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 10,000 اشعار جو ہیں ان کے موجود ہیں، اور غالباً جو ہے سورداس کے بعد یہ سب سے وسیع نوعیت کا کلام ہے، لیکن کیونکہ اس کو جو ہے وہ اتنا وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کا موقع نہیں ملا اور لوگوں تک پہنچ نہیں پایا، اس لیے اتنا عام نہیں ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہندی ادب سے جڑے ہوئے ہیں، برج بھاشا کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے اس کلام کی بہت ہی اہمیت، اور ہندی میں بھی اس کے اوپر بہت سارے مقالے لکھے جا چکے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ تو اگر ہم اس روایت کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے یہ جو علامتیں ہیں مذاہب کی، کہ جو ہے کرشن بھکتی کو بھی آپ عشق کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں اور اس کو ایک موضوع بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف ایک عام موضوع بنا سکتے ہیں بلکہ بہت ہی سنجیدہ قسم کی شاعری کا موضوع بنا سکتے ہیں، اور اس کو عرفان کی باریکیوں سے، تصوف کی باریکیوں سے اور معرفت الہی کی باریکیوں سے جوڑ کر کے آپ پیش کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں۔ تو آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا جو معاشرہ ہے کہ جس میں اتنے اختلافات ہیں، اتنی دوریاں ہیں، کہ ہم جب دوسرے مذہب کے لوگوں کا نام آتا ہے، دوسرے مذہب کی جو شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں یا متبرک شخصیات ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو ہمارے لیے جو ہے اس کو ہضم کرنا اور اس کا سننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کی جو وسعت ہے، ہماری سوچ کی جو وسعت ہے،
وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم ہر مذہب کے لوگوں کو اور ان شخصیات کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں، اور ہمارے ہاں تعصب کی، ناراضگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں، جہاں شاہ تراب آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بدخواہ نہیں اپنے مخالف کے تراب، ہمارا کوئی مخالف بھی ہے تو ہم اس کے بدخواہ نہیں ہیں، جو بدی ہم سے کرے اس کی خدا خیر کرے۔ تو یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ صرف شاعری میں نہیں ہے، بلکہ اس خانقاہ پہ جب آپ جائیں گے اور عرس وغیرہ میں جو ہے جب آپ شرکت کریں گے، عرس میں شرکت کے دوران آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف عقائد کے ماننے والے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور جو ان بزرگوں کی شاعری میں ہمیں امتزاج ملتا ہے اور جو گلچینی ملتی ہے وہ عملی طور پر بھی ان خانقاہوں میں ہمیں وہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں، اور ایک نہایت ہی وسیع علمی سرمایہ جو ہے وہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے کچھ کتابوں کا نام لیا، بہت ساری کتابیں جو ہے، کچھ کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کا اگر ہم نام لیں گے تو ہماری بحث جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، لیکن اسی سے، اس مختصر گفتگو سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو طالبان علم ہیں، جو طالبان معرفت ہیں، وہ کاکوری کی خانقاہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ مطالب علمی جو ہے وہ ان کو ملیں گے، اور ان کے اوپر بہت ساری کتابیں اور مخطوطے ایسے ہیں جن کو ابھی ایڈٹ نہیں کیا گیا، جن پہ کام ہونا باقی ہے، اور شاعری کی بہت ہی مستحکم اور پختہ روایت جو ہے، چاہے وہ فارسی شاعری ہو، چاہے وہ بھرج بھاشا کی شاعری ہو، چاہے ہندی شاعری ہو اور اردو شاعری ہو، جتنے بھی طالبین علم ہیں، ادب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، شاعری کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان خانقاہوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اپنے جو ادبی کام کاج ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور مزید تحقیق کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک علامتی نظام ہے ان بزرگوں کے ہاں ہماری آج کی سوسائٹی کے لیے، ہمارے آج کے معاشرے کے لیے، اور ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس کی طرف بھی یقیناً رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان اشعار کی صرف قرأت ہی کی جائے تو بھی جو ہے تالیف قلوب کے لیے، قلوب کو ایک دوسرے سے نزدیک کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ آنے والی جو ہماری یہ سیریز آگے بڑھے گی تو پھر کاکوری کی طرف پلٹیں، اور خاص طور سے جو ادبی پہلو ہے اس درگاہ کا اور اس مرکز کا، اس پہ تھوڑی اور تفصیل سے بات کی جائے۔ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی مؤثر ہے، اور ہم اور کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے وہ کتب کے نام سامنے آ سکیں اور جو شاعری کی مختلف جہات ہیں ان پر بات ہو سکے۔ آپ نے جو اپنے حوالے سے آخر میں نقطہ ذکر کیا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا ذکر جو ہے اس میں آئے، لیکن اس کا آنا بہرحال ضروری تھا اس وجہ سے کہ یہ بزرگوں کا فیضان نظر ہے کہ آپ نے خود جیسے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں تو فارسی کے حوالے سے میں نے تو آمد نامہ تک نہیں پڑھا تھا، اور کہاں یہ کہ آج جو ہے وہ میرا پورا جو ہے وہ ایک انتخاب نغمہ تار رگ جاں کے عنوان سے جو ہے وہ فارسی میں چھپ چکا ہے۔ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بزرگوں کی جو نگاہ کرم ہے اور ان کے جو الطاف ہیں اگر شامل حال ہوں تو ہم جو ہے وہ روحانی اعتبار سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں یہ برکتیں جو ہے وہ علمی شکل میں بھی ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہیں، اور حتیٰ جو ہے وہ جس زبان سے آپ آشنا نہیں ہے، واقف نہیں، اس میں شاعری کرنے لگ جائیں تو اس ضمن میں جو آپ نے ذکر کیا یقیناً یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دلیل کی حیثیت اختیار کرتی ہے کہ ان مراکز سے جڑنا نہ صرف آپ کو روحانی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے بھی آپ کے اوپر برکات اور نزول برکات کا سبب بنتا ہے۔ آپ کی خود شاعری سے میں آگاہ ہوں اور میں نے کچھ غزلیات آپ کی پڑھی بھی ہیں، اور آپ نے جو ملمہ میں بھی تخلید کی ہے وہ قابل داد و تحسین ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کی عمر میں برکت دے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ علمی کاوشیں انجام دیتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں خاص طور سے اپنے سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رضا حیدر صاحب کا خاص طور سے شکریہ کہ وہ سارے لیکچرز کی سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں بھی وہ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان لیکچرز میں اسی طریقے سے جڑے رہیں۔ ہر سوموار کو، پیر کو 6 بجے جو ہے وہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ لائیو جاتا ہے، اور یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ نئی جہات ایسی ملیں گی جس سے آپ مستفید ہوں گے، اور آج کا جو وقت ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، اس کے لیے یہ فرمودات اور یہ لیکچرز جو ہیں وہ مفید ثابت ہوں گے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، خاص طور سے سہیل کاکوری صاحب کا۔ نوازش۔